اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں اضافہ ہو تو اس کے لیے ایک الگ قانون ہے. وہ قانون ہے دی چیئرمین اینڈ اسپیکر سیلریز الاؤنسز اینڈ پریولیجز ایکٹ 1975. اور اس کے تحت بھی دو راستے ہیں. ایک سیکشن 19A کا راستہ ہے جس میں سول سرونٹس کی تنخواہ میں اضافے کے ساتھ ہی آٹومیٹکلی کے اضافہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا ہے سیکشن 19AA جس میں اگر حکومت یہ موجود سمجھے کسی وقت فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھے کہ اب اسپیکر اور سینٹ کے چیئرمین کی تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے تو وہ اس کو نوٹیفائی کر دیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہ میں اضافے کے بارے میں جو مرکزی کردار ہے وہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی فائنانس کمیٹیوں کا ہے. لیکن یہاں اگر اسپیکر اور چیئرمین کی تنخواہ میں اضافے کا معاملہ ہو تو یہاں بنیادی کردار یا بالکل بھی کوئی کردار فائنانس کمیٹی کا نہیں ہے بلکہ یہ کردار وفاقی حکومت کا ہے. تو وفاقی حکومت ہی نوٹیفائی کرے گی اگر وہ آٹومیٹک اضافہ ہوا ہوگا اور وفاقی حکومت ہی نوٹیفائی کرے گی اگر وہ یہ سمجھے گی کہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے. تو حال ہی میں جو اضافہ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں ہوا ہے وہ اسی راستے سے ہوا ہے. سیکشن 19AA کے تحت وفاقی حکومت نے ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا ہے. تو یہ ہے طریقہ کار جس کے تحت یہ اضافہ ہوتا تھا. کچھ عرصہ پہلے 2024 سے پہلے جب بھی کبھی تنخواہ میں اضافہ کرنا ہوتا تھا اراکین پارلیمنٹ کا یا اسپیکر قومی اسمبلی اور سینٹ چیئرمین کے تو اس وقت ایک نیا قانون میں ترمیم کرنی پڑتی تھی. پوری اسمبلی میں جس طرح قانون میں ترمیم ہوتی ہے قومی اسمبلی میں جائے گا پھر سینٹ پہ جائے گا پھر صدر مملکت اس کو ایسنٹ دیں گے. اب یہ تبدیل ہو گیا 2024 میں. اب یہ معاملہ یہ ہے کہ اب یہ راستہ دے دیا گیا ہے وفاقی حکومت کو اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے معاملے میں اور فائنانس کمیٹیز آف دی سیکریٹریٹ آف نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ اراکین پارلیمنٹ کے اضافوں میں تنخواہوں کے لیے. یعنی اب یہ قانون میں ترمیم کا راستہ نہیں ہوتا بلکہ اب یہ اختیار فائنانس کمیٹی کو ایک کیس میں دے دیا گیا دوسرے کیس میں وفاقی حکومت کو دے دیا گیا. تو یہ ہے معاملہ جس طرح سے ہمارے اراکین پارلیمنٹ اور اسپیکر اور چیئرمین کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے. بہت شکریہ.